الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں آج سے جو بیان شروع کر رہے ہیں، جو آئندہ 1-2 ہفتے تک جاری رہے گا، 2-3 ہفتوں تک انشاءاللہ، وہ ہے باب النفقۃ علی الآیات. انسان کی ایک مجبوری ہے کمانا، کمائے گا. چونکہ انسان کی مجبوری ہے کمانا، تو اب اس کے پاس 2 راستے بچتے ہیں، یا حلال کما لے یا حرام کما لے. کمانا ہے، گھر تو چلانا ہے، اس میں خرچ تو کرنا پڑے گا، اس کو خرچ کرنے کے لیے کمانا پڑے گا. اب کمانے کی 2 صورتیں ہیں، یا حلال کما لو یا حرام کما لو. اگر حلال کمانا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں خرچ کرنے کی. ایک ہے درست جگہ پہ خرچ کرنا اور ایک ہے غلط جگہ پہ خرچ کرنا. یہ جو تقسیم ہے درست جگہ پہ اور غلط جگہ پہ خرچ کرنے کی، یہ حرام کمائی کی نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان نے کمایا ہی جائز طریقے سے نہیں ہے، جب اس کی آمدنی ہی حلال نہیں ہے، تو وہ جہاں چاہے خرچ کرے، ہمیں اس سے کیا. اس لیے کہ حرام کے پیسے کو کوئی اچھے کام میں، اللہ کے راستے میں ثواب سمجھ کے خرچ کرے گا تو دوہرا گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے حرام کا مال کی کوئی ضرورت نہیں. تو دوسری چیز پھر کیا ہوئی کہ جو حلال ہم نے کمایا ہے وہ خرچ کہاں کریں. اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی وہ افضل ترین جگہیں بیان کر رہے ہیں، جن میں کچھ کو ہم افضل سمجھتے ہیں، کچھ کو افضل نہیں سمجھتے. کچھ کو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی نیکی ہے، کچھ کو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، کچھ کو سمجھتے ہیں. تو جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں اور وہ واقعی نیکی ہے، ان کا بھی ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا بھی ذکر کیا ہے جس پہ ہم خرچ تو بہت کر رہے ہیں لیکن ثواب سمجھ کے خرچ نہیں کر رہے. اور ثواب ملتا اس وقت ہے جب ہماری اپنی ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو. ثواب نیتوں پر ہے. نیک کام نیک مقصد کے غرض سے نیکی سمجھ کر کیا جائے گا تو ثواب ملے گا. نیکی کو ایسے چلتے پھرتے روٹین میں کر لیا، روایت میں کر لیا، ناسمجھی میں کر لیا،
یوں کہہ لیں اردو میں کہ ہم سے کوئی نیکی سرزد ہو گئی، اس پہ کیسا ثواب؟ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اللہ سے مانگو گے تو دے گا نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ فرمایا کہ تم اپنے مال سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ ایک تو دینار وہ ہے، اچھا دینار کیا ہے؟ درہم و دینار، یہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں لفظ، یہ اس وقت کے سکے تھے۔ انہی سکوں کے الفاظ کو آج بھی کچھ مملکتوں نے، ریاستوں نے اختیار کر لیا ہے، کوئی دینار ہے، یہ ایک درہم ہے۔ لیکن اس وقت دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا۔ اب تو کاغذ کا ایک پرزہ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حکومت کی اسٹیپ ہٹ جائے وہ کاغذ ردی کے برابر بھی نہیں۔ آج حکومت کہتے ہیں 100 کا نوٹ بیکار ہو گیا، آج 12 بجے رات کو 1000 کا نوٹ ختم ہو جائے گا، یہاں ڈھیر لگ جائے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو مالیت پیدا ہو رہی ہے وہ حکومت کی اسٹیپ سے پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن سونے میں مالیت کے لیے کسی حکومت کو مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سونا سونا اپنا وجود خود منواتا ہے۔ تو دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیو بتانے کے لیے کہ تم جو زیادہ خرچ کرتے ہو، وہ جو مسجد کے ڈبے میں ہم روپے 2 روپے ڈالتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، جو زیادہ خرچ کرتے ہو، سونا خرچ کرنا تو بڑی بات ہے، ہر دور میں بڑی بات رہی ہے، اس لیے سونے کا ذکر یہاں فرمایا، سونے کے سکے کا، کہ جو دینار تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو بھی جتنا بھی ہو، دینار سے مراد 1 دینار نہیں ہے، 100 دینار بھی ہو سکتے ہیں، آدھا دینار بھی ہو سکتا ہے، جتنی توفیق ہو جس کو۔ تو جو دینار تم کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا مطلب ہر نیک کام، ہر وہ کام جس کو ہم نیکی کا باعث سمجھتے ہیں، جس میں ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس پہ ہمیں اجر عطا کرے گا، وہ سبیل اللہ کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا، لیکن ہاں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پہ، چونکہ ایک اور روایت ہے، اگر موقع ہوا اس کو بھی ورنہ آئندہ نشست میں بیان کریں گے، تو لیکن یہ فی سبیل اللہ کا یہ عام مفہوم ہے، لیکن جب اس کو خاص معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی مفہوم مراد ہے، کیونکہ آگے دوسری نیکیاں آ رہی ہیں، اگر ساری نیکیاں اس میں شمار ہو جائیں تو الگ سے نیکی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ کے راستے سے مراد یہاں پہ جہاد ہے، جہاد کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی جانور پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی راستے کے لیے کسی کو تیار کر رہا ہے، کوئی خود جا رہا ہے اسلحہ لے رہا ہے، کوئی راستے کے لیے اپنے ساتھ سامان، کھانے پینے کا سامان لے رہا ہے، کچھ بھی ہے، جو سب راستے میں جو خرچ ہو رہا ہے یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک بات کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں دینار خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، کسی غلام کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے جو تم نے خرچ کیا۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی جب تک غلامی موجود رہی ہے یہ تھی کہ کسی ایسے شخص کو جو ہم جیسا ہو، چلتا پھرتا ہو، سوچتا ہو، کھاتا پیتا ہو، سوتا جاگتا ہو، کوئی شخص غلام بنا لے کسی بھی وجہ سے، اس کو چونکہ اللہ کے اس قانون میں اصل چیز حریت ہے، آزادی ہے، اس لیے اس کی گردن چھڑا دی جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو خرید کے جو مالک ہے اس کو پیسے دے دیے جائیں جو مانگتا ہے، اور اس کو لے کے کیا تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو، یہ سب سے بڑی نیکی تھی۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دینار انفقتہ فی رقبۃ، کسی کی گردن چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے تم نے جو دینار خرچ کیا، یہ دوسری نیکی ہو گئی۔ تیسری نیکی فرمایا وہ دینار تصدقت بھی علی مسکین، ایک وہ دینار ہے جو تم نے کسی مسکین پر خرچ کیا۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات میں، ایک فقیر کا لفظ ہوتا ہے، ایک مسکین کا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت موجود ہو لیکن ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، ضرورتیں پوری کرنے کے بقدر اس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہے، بس تن کے ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے بس کپڑے ہیں تن پہ، بس اس کی جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی اور کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 1 دینار وہ ہے جو تم نے صدقے کی نیت سے کسی مسکین کو، یعنی ایسے شخص کو دے دیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ 4 طرح کی باتیں آپ نے فرما دی، 3 طرح کی باتیں آپ نے فرما دی۔ آگے فرمایا کہ وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔
اور زیر کفالت افراد پہ خرچ کیا. کوئی اور چھوٹے ہیں، کوئی اور بڑے ہیں، اما ابا ساتھ ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ گھر میں شامل ہے، گھر کا حصہ ہے، اصل گھر ان سے، خاندانی ان سے. تو وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ. وہ جو مسکین کو دیا تھا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، یا وہ دینار جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا تھا، وہ بھی اللہ کے ہاں وزن رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے. لیکن جو سب سے زیادہ اجر ہے اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. مجھے بتائیے پوری ایمانداری سے کیلکولیٹ کر کے یا اندازہ کر کے کہ اگر میری آمدنی مہینے کی 10,000 ہے تو میں 10,000 میں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کروں گا، جس کو میں اللہ کا راستہ سمجھتا ہوں، اور گھر والوں پہ کتنا خرچ کر رہا ہوں. میری آمدنی 1 لاکھ ہے مہینے کی، تو میں 1 لاکھ میں اپنے گھر والوں کو کتنا کھلا رہا ہوں، اور اس میں کسی غریب اور ضرورت مند اور مسکین کی کتنی مدد کر رہا ہوں. کوئی مسجد کے گلک میں کتنا ڈال رہا ہوں، اور کسی ضرورت مند کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے میں کتنے دے رہا ہوں. کتنے ہوتے ہیں وہ؟ کیلکولیٹ کیا جائے، اندازہ کیا جائے، وہ 5% بھی نہیں ہوتا، 4%، 3%، 2% بھی نہیں ہوتا. بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آمدنی کا 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایسے پاکستان بھر میں شمار کر لیں، چند افراد ملیں گے. 90%، 95%، 98%، بعض صورتوں میں 99% ہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ اپنے اوپر کر رہے ہیں. یہ جو ہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، کبھی سوچا کہ اس پہ بھی اللہ اجر دے گا؟ الٹا سب سے زیادہ ہمیں کڑھن بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ یار گھر کا بجٹ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا. گھر کا بجٹ اپنی آمدنی کے مطابق رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو کھلائے اور آدمی کڑھن محسوس کرے کہ آئے میرا بجٹ خراب ہو گیا اور آئے میرا جو ہے نا بیلنس کم ہو گیا. نہیں، یہ تو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں لفظ صدقہ آتا ہے کہ جو لقمہ انسان اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، ان کے منہ میں رکھتا ہے، اس پہ صدقے کا ثواب ہے. سوچئے تو صحیح، ہم نے زندگی بھر جس چیز کو صدقہ سمجھا ہے اس پہ کتنا خرچ کیا ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے مفت کا صدقہ ہمیں میسر ہے اس پر ہم نے کتنا خرچ کیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں، چونکہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے، اس لیے بہت سی صورتوں میں ہمیں خرچ کرنے کے باوجود بھی شاید ثواب نہ ملے. اللہ کرے کہ ہماری یہ سارے اخراجات اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوں، ویسی جان چھوٹ جائے گی. ظاہر ہے کہ جتنا آدمی کمائے گا اتنا ہی حساب دینا ہے اللہ کے ہاں. تو اگر اس حساب کتاب میں سارا گھر کا خرچہ صدقے میں چلا جائے تو انسان کے لیے اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی. آدھے سے زیادہ خرچہ تو ہمارا ویسے ہی حساب میں سے منہا ہو گیا، باقی تھوڑا بہت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ. یہ ساری صورتیں نیکی کی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی نیکی، سب سے زیادہ اجر اس پیسے کا ہے جو ہمیں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. یہ حدیث کا مفہوم تھا، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ. ایک احتیاط، جب ہم خرچ کرنے پر آتے ہیں اور گھر کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آتے ہیں تو پھر بعض جگہ ہم کسی اور حوالے سے بھی بیلنس کھو بیٹھتے ہیں، توازن کھو بیٹھتے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کو دنیا جان کے خرچے کروا لو، گھر پہ خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کے جو تقاضا آ جائے آنکھیں بند کر کے پورا کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. گھر والے جہاں ہماری ذمہ داری ہے، اہل خانہ زیر کفالت افراد جہاں وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے آسائش کا، آرام کا، ان کے دان و نفقے کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. وہیں وہ گزشتہ درس کی روایت یاد رکھیے کہ وہیں وہ ہماری مسئولیت میں بھی ہیں، وہ ہماری ذمہ داری بھی ہیں کہ ان کے تربیت کا، ان کی زندگی کے رہن سہن کا، مزاج کا، طریقہ کار کا خیال رکھے. تو اگر ان کے ہاں اسراف ہو رہا ہے، اگر ان کے ہاں کوئی نافرمانی کے، اللہ کے راستے میں نافرمانی کے طریقے میں کوئی خرچ ہو رہا ہے، یا جو کام کم پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ ہم اسراف کرتے ہوئے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں خرچ کرنا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ان کی معاونت کرنا الٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر شخص پر گزشتہ روایت درس میں ہم روایت پیش کر چکے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، اور ہر ایک سے جو سوال ہوگا وہ مجھ سے سوال اسلام آباد کا نہیں ہوگا، مجھ سے سوال میری رعیت کا ہوگا. میری رعیت کون ہے؟ میرا گھر. آپ کی رعیت کون ہے؟ آپ کا گھر. تو وہ جو سرکاری یا نجی منصب دار ہیں جن کے پاس مناصب ہیں، عہدے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے منصب کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دہی رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا منصب تو ہمیں بھی اللہ نے گھر کی صورت میں عطا کیا ہے، خاندان کی صورت میں عطا کیا ہے. تو یہ یونٹ، یہ چھوٹے چھوٹے گھر، یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں، یہ چھوٹے چھوٹے دفتر، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی ہماری ذمہ داری ہیں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صورت، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس میں جو بنیادی اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات ہیں ان کا خیال رکھیں اور خود عمل کریں، اور ان کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، اور خاص طور پر مالی امور میں حقوق العباد کی صورت میں ان کا اور اپنے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیا طے ہوا ہے نماز عید کا؟ 6:45 بجے انشاءاللہ نماز عید یہاں ادا کی جائے گی. ایک بات عرصے سے سوچ رہا تھا، نماز کی حضرات تو ہمارے بالکل جب اذان بھی ہو جاتی ہے، بلکہ خطبے کے بھی آخر جملے ہوتے ہیں جب لوگ آتے ہیں، لیکن جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور پھر آپ کے توسط سے جہاں پہنچ سکتی ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جگہ عیدگاہ کی جگہ ہے. عیدگاہ کا مفہوم ہی ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ نماز عید نماز ظہر اور نماز عصر اور نماز مغرب اور عشاء نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جمعہ بھی نہیں ہے. نماز عید کا مفہوم یہ ہے کہ پورے علاقہ ایک جگہ نکل کے کھڑا ہو جائے، اور کم از کم سال میں تو ایک دفعہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھ لیں اور ان سے گلے مل لیں، ان سے ہاتھ ملا لیں، ان کے احوال جان لیں. ہمارے ہاں عجیب تماشا ہو گیا ہے، اور اس تماشے میں ہم سب شریک ہیں کہ پہلے تو جمعے ہمارے وہ مائکرو سائز میں تقسیم ہوئے تھے، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گلی کے ہر نکڑ پہ، ہر نکڑ کے نیچے، سیڑھیوں کے نیچے بھی ایک جگہ کسی نے مصلی بنا دیا تو اس میں جمعے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اب تماشا ہو رہا ہے کہ جہاں جس نے جو جگہ بنا دی وہاں پہ عید ہو رہی ہے. جو لوگ عید کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچے گی اور نہ وہ میری بات مانیں گے، الٹا اور مجھے کچھ سننے کو بھی مل سکتا ہے. لیکن میں آپ حضرات سے، نمازی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سال میں 1 بار 2 بار عید کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اس وقت تو خود کچھ دلوں کو کشادہ کر لیں. ہمارے ہاں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن دل تنگ ہو گئے ہیں. ان دل کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں یہ عطا کی ہے کہ سال کے سال 2 بار ہم نکل جاتے ہیں اور بغیر کسی تعارف کے اپنے مسلمان بھائی سے گلے ملتے ہیں اور ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، ان سے کم از کم سلام کر لیتے ہیں، کم از کم مسکرا کے دیکھ ہی لیتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق صدقہ ہے. تو کوشش کریں کہ یہ عید گاہیں آباد ہوں اور ان میں بڑے بڑے اجتماعات ہمارے یہاں ہونے لگیں. آپ ہی کے توسط سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، امام صاحب ہمارے موجود ہیں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ عیدگاہ چونکہ عیدگاہ ہے، انتظامی طور پر ہمارے پاس ہو، حکومت کے پاس ہو، پرائیویٹ کسی کے پاس ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. اگر اس علاقے کے سارے مساجد کے ائمہ کرام اتفاق کر لیں یا 4 امام بھی اتفاق کر لیں، وہ آئیں، خود پڑھائیں، اپنا وقت خود متعین کریں، یہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں. کل کی میں بات نہیں کرتا، آج کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ہمارے امام صاحب ایثار کریں گے اور یہ پیچھے مصلی سے ہٹ جائیں گے، جو آپ کو پسند ہے وہ آئیں یہاں نماز پڑھائیں، لیکن ایک جگہ تو پڑھو، اکٹھے تو ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے، یہ چوک کے اوپر یہ مسجد ہے، خدا کا خوف نہیں ہے ہمیں. سہولت کے لیے اگر کوئی مصلی بنا دیا گیا، اس کو جامع مسجد اور عیدگاہ کا حکم دیا جائے گا. یہ آپ لوگوں کے کرنے کا کام ہے، بغیر کسی اس کو کوئی احتجاج کی شکل دیے، بغیر اس کو کوئی ایجیٹیشن کی شکل دیے، بغیر کسی کے ساتھ کوئی ضد کا رویہ رکھے، بغیر کسی کے ساتھ کوئی طنز اور تان کا رویہ رکھے. یہ ایک درخواست کے درجے میں میری بات ہے، اس کو درخواست کے لہجے میں قبول فرمائیے اور آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور دین پہ صحیح دین پہ عمل کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.